سپریم کورٹ کے جج جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدر عارف نقوی کے ریفرنس پر سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی رکنے سے متعلق درخواستیں آج بھی زیر سماعت رہی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 10 رکنی فل بینچ نے سماعت کی اور حکومت کی جانب سے اس کیس میں آج اٹارنی جنرل آف پاکستان نے پہلی بار دلائل دیے۔ سماعت کے دوران اٹارنی جنرل کیپٹن ریٹائرڈ انور منصور خان نے اپنے دلائل میں کہا کہ درخواست گزار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف الزامات کا جائزہ سپریم جوڈیشل کونسل کو لینا ہے۔ کونسل کو کہا گیا ہے کہ جائزہ لے جائیدادیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی نہیں ہیں یا نہیں۔ تاثر ہے کہ لنڈن کی پراپرٹیز کا براہ راست تعلق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہے۔ جناب انور منصور نے یہ بھی کہا کہ تاثر یہ بھی ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے غیر ملکی جائیدادوں کے لیے رقم فراہم کی۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی انکوائری سے پہلے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل نے سوالات اٹھائے کہ کیا عدالت عظمیٰ آرٹیکل 183 کے مقدمے میں ریفرنس کے حقائق کا جائزہ لے سکتی ہے؟ کیا شو کاز نوٹس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی چیلنج ہو سکتی ہے؟ کیا غیر اعلانیہ ظاہر نہ کردہ جائیدادوں کی معلومات حاصل کرنا جاسوسی ہے؟ کیا ایگزیکٹو کو جج کے خلاف ملی معلومات کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے؟ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ برطانیہ میں 3 جائیدادیں خریدی گئی۔ ایک جائیداد 2004 میں جس کی 2011 میں تجدید ہوئی، دوسری 2 جائیدادیں 2013 میں خریدی گئی۔ 2011 میں جائیداد میں بیٹی کا نام شامل کیا گیا، 2013 میں جائیداد میں اپنی اہلیہ، بیٹی اور بیٹے کے نام سے خریدی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ جوڈیشل کونسل میں جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ جائیدادیں ان کی نہیں ہیں۔ اٹارنی جنرل نے 2014 سے 2018 تک کے بارے میں بتایا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کی فیملی نے انکم ٹیکس کے گوشواروں میں ان جائیدادوں کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اس سماعت کے دوران جسٹس عمر عطا بندیال نے اٹارنی جنرل سے کہا، خیال کیجیے گا دوسری سائڈ نے انکم ٹیکس قوانین کی خلاف ورزی کے معاملے کو اٹھا رکھا ہے، اور جس پر اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ میں بھی ان کو اس جگہ پہ ان کو اڑا کے رکھ دوں گا، یا کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس کے حوالے سے بہت مؤثر دلائل موجود ہیں۔ بینچ میں موجود جسٹس منصور علی شاہ نے اٹارنی جنرل صاحب اس سے پوچھا کہ پہلے یہ بتائیں کہ ریفرنس کیسے بنایا گیا۔ انہوں نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ کیا ان کے پاس ایسے شواہد موجود ہیں جن سے معلوم ہو سکے کہ صدارتی ریفرنس میں جج کی بیرون ملک جائیدادوں کا جو الزام لگایا گیا ہے وہ درست ہے یا نہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ دلائل دے کر اپنا کیس تیار کریں گے اور پھر عدالت کو ہر مشکل سے مشکل سوال کا جواب دیں گے۔ 10 رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس عطا بندیال نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ابھی ہم آپ کو کھیلنے کے لیے آسان اوور دے رہے ہیں، گویا کہ بھی آپ سے آسان سوالات کر رہے ہیں۔ بہت ہی تاریخی مقدمہ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ سماعت ہے۔ آج جو کچھ ہوا وہ ہم نے آپ کے سامنے پہ رکھا۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں آج کی سماعت کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور قانوندان جناب فیصل صدیقی۔ بہت بہت شکریہ فیصل صدیقی صاحب، پہلی بار اٹارنی جنرل صاحب نے اس پورے معاملے میں آج دلائل دیے ہیں۔ بنیادی ان کا مجھے لگ رہا ہے فوکس یہی ہے کہ یہ فورم نہیں ہے، اس جو پریزیڈنشل ریفرنس ہے اس کے حقائق جانچنے کا۔ وہ بارہا کہتے رہے کہ یہ فورم نہیں ہے، اور یہ تو اب شو کاز بھی ہو چکا ہے۔ گویا کہ پہلی تو ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ بتائیں کہ یہاں پر یہ معاملے اس کیس کے حقائق نہ جانیں، صرف جو اس کو چیلنج یہاں کیا گیا ہے اس چیز کو سامنے رکھا جائے۔ جی، آپ کا اسیسمنٹ بالکل صحیح ہے، اور جو یہ بینچ نے بھی پرائمری کویشچن فریم کیا ہے کہ ہمیں پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا ہم اس ریفرنس کی لیگیلٹی جو ہے وہ ڈائریکٹ پٹیشن جو فائل ہوئی ہے آرٹیکل 184(3) میں اس میں ایگزامن کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اور اٹارنی جنرل صاحب کا مین فوکس اسی پہ تھا کہ آپ یہ ریفرنس اس جورسڈکشن میں ایگزامن نہیں کر سکتے، آپ کو اس ریفرنس کی میرٹس جو ہے وہ چھوڑ دینی چاہیے سپریم جوڈیشل کونسل کے اوپر، کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل نے اس کے اوپر ایک شو کاز نوٹس ایشو کر دیا ہے اور وہ اس پہ پھر انکوائری کرے گا۔ لیکن پٹیشنرز کونسل کا کیس یہ ہے کہ جب ریفرنس اٹ سیلف انہیرنٹلی میلافائڈی ہو فیکٹ میں اور لا میں، تو وہ ریفرنس جو ہے پھر ڈائریکٹلی چیلنج ہو سکتی ہے سپریم کورٹ میں۔ تو اصل میں اس میں بنیادی سوال جو ہے کہ کیا یہ ایک جینوئن اکاؤنٹیبلٹی ہے ایک پرٹیکولر جج کی، یا یہ وچ ہنٹ ہے اس پرٹیکولر جج کی۔
ان ادر ورڈز کیا یہ ایک جینون پروسیکیوشن ہے یا یہ ایک میلافائڈی پرسیکیوشن ہے جج کا؟ گویا کہ اگر فیصل صدیقی صاحب، عدالت جیسے کہ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا، عدالت حقائق کا جائزہ نہیں لے رہی، عدالت اس معاملے کی روح کا جائزہ لے رہی ہے، نیت کا جائزہ لے رہی ہے، اور اس بات کو جاننے کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہے کہ بنیادی طور پہ یہ معاملہ کیوں شروع کیا گیا ہے اور کیا اس میں کوئی میلافائڈی ہے، کوئی اس میں بدنیتی ہے، یہ صرف ڈیٹرمن کر رہی ہے۔ جیسا کہ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا وہ حقائق کو نہیں دیکھ رہی کہ حقائق درست ہے یا نہیں۔ بنیادی طور پہ آپ اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں۔ پہلے عدالت اس چیز کا جائزہ لے رہی ہے کہ وہ کس حد تک اس ریفرنس کو ایگزامن کر سکتی ہے، اور یہ ریفرنس جس طرح فائل ہوا اس کو کس حد تک ایگزامن کر سکتی ہے، اس کی جورسڈکشن کیا ہے۔ دوسرا جو عدالت دیکھے گی وہ یہ دیکھے گی کہ کیا اس ریفرنس جس بیک گراؤنڈ میں فائل ہوا، جس طرح فائل ہوا، وہ کیا میلافائڈیز پہ بیسڈ ہے یا نہیں ہے، وہ وائلیشن آف آرٹیکل 209 ہے یا نہیں ہے۔ لیکن جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں ان کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے، اس پہ ابھی آرگیومنٹس نہیں ہوئی ہیں۔ پٹیشنرز کاؤنسل نے صرف ابھی آرگیو کیا ہے کہ جو یہ پریزیڈنشل ریفرنس فائل ہوا ہے وہاں پہ ان کی آرگیومنٹس رک گئی ہیں، اور یہ ابھی آرگیومنٹس ہوں گی سیکنڈ راؤنڈ میں۔ اس میں ایک سیکنڈ راؤنڈ ہونا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے جو پروسیڈنگز لیں وہ کیا کریکٹ تھی لا میں، یا وہ خدا نخواستہ میلافائڈی تھی یا نہیں تھی۔ تو اس میں کورٹ اب جورسڈکشن بھی اپنی ڈٹرمن کرے گا، لیکن ایک حد تک وہ اس کیس کے فیکٹس بھی ایگزامن کرے گا، کیونکہ اب تک جو کارروائی ہوئی ہے فیصل صدیقی صاحب، بینچ کی طرف سے بہت ہی انٹینس سوالات رہے اس مٹیریل کے بارے میں جو جج صاحب کے حوالے سے اس ریفرنس میں موجود ہے کہ وہ کیسے کلیکٹ ہوا، کس قانون کے تحت کلیکٹ ہوا، کن سرکمسٹانسز میں کلیکٹ ہوا، کیوں کلیکٹ ہوا۔ تو یہ تو بہت ہی بنیادی سوالات ہیں جس پہ بینچ کا بہت فوکس رہا، اور جج صاحب کے وکلاء نے بھی اس پہ بہت ہی اپنا کیس جو ہے اس پہ کافی انحصار رکھا ان تمام معاملات پہ۔ جی، یہ بینچ کی طرف سے اس حوالے سے بڑے سوال آئے ہیں، پٹیشنرز کاؤنسل کو بھی آئے تھے اور اٹارنی جنرل صاحب کو آئے ہیں آج، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ بنیادی سوال ہے، کیونکہ جس طریقے سے یہ مٹیریل کلیکٹ ہوا ہے، اور اگر پٹیشنرز کا یہ اسرشن ٹھیک ہے کہ اس میں جج کی سرویلنس ہوئی ہے، ان کی فیملی کی سرویلنس ہوئی، یعنی اس میں اللیگل انٹیلیجنس کلیکٹ ہوئی ہے، تو یہ بہت سیریس الزام ہے، اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو یہ کلیئرلی شو کرے گا کہ میلافائڈیز ہے۔ یہ تو عدالت ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اور اس میں جو کنیکٹڈ کویشچن اٹھ گیا ہے کہ یہ جو ایک اینٹی بنی ہوئی ہے جس کا نام ایسٹس ریکوری یونٹ ہے، جو ایک قسم کی سپرا لیگل باڈی بنی ہے جس نے بنیادی طور پہ یہ کلیکشن کی ہے، although وہ کہتے ہیں ہمیں کمپلینٹ آئی تھی، اس کی کیا لیگل حیثیت ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہ اینٹی استعمال ہو رہی ہے ججز کی سرویلنس کے لیے، ان کی فیملی کی سرویلنس کے لیے، تو میری نظر میں اس سے بڑا اٹیک انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری پہ ہو نہیں سکتا کہ سپیریئر کورٹ کے ججز کی سرویلنس کی جائے۔ لیکن یہ معاملہ عدالت ڈیسائیڈ کرے گی، اور اس پہ فیڈریشن کو اور اٹارنی جنرل صاحب کو کنونس کرنا پڑے گا کہ یہ کس طریقے سے مٹیریل آیا ہے۔ یقیناً بہت بہت شکریہ فیصل صدیقی صاحب۔ ہم احاطہ کر رہے تھے اب تک اس تاریخی کیس کی سماعت کے دوران کیا کیا معاملات سامنے آئے ہیں، رپورٹنگ تک ہم نے اپنے آپ کو محدود رکھا۔